بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، لیلا مجنون کی اصل کہانی۔ لیلا مجنون کا قصہ کیا تھا؟ یہ ایک عربی داستان ہے۔ اس کی کرداروں کو تاریخی طور پر ثابت مانا جاتا ہے، لیکن مجنون دو حقیقی عاشق تھے۔ صدیوں تک اس میں بہت کچھ افسانہ ترازی کی گئی۔ محترم ناظرین کرام، یہ کم پہم یہاں آپ کو ایک نہایت ہی ضروری بات بتانا خود پر لازم سمجھتا ہے کہ عربی سے فارسی میں اس کو پہلے فعل رودکی نے منتقل کیا، اس کے بعد نظامی گنجوی نے اس کو فارسی میں لکھا۔ اب تک 1000 سے زائد مرتبہ اس داستان کو مختلف زبانوں میں مختلف لوگ نثر و نظم میں لکھ کر چکے ہیں۔ سب سے زیادہ مقبولیت و اہمیت نظامی گنجوی کے مجنون کا اصل نام قیس ابن الملوح ابن مزاحم ہے۔ ناظرین گرامی، مجنون لغوی طور پر پاگل، دیوانے اور عاشق کو کہتے ہیں۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے۔ عربی و عبرانی زبان میں لیلا یا لیلا رات کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی میں لیلا مجنون کی بجائے مجنون لیلا بولا جاتا ہے۔ ترکی میں ایک اسم صفت لیلا کی طرح سے مراد محبت کی وجہ سے پاگل، جنونی کے لیے بولا جاتا ہے۔ محققین نے لیلا کی عربی لیلا یعنی رات سے اس کی معنی سانول رنگت بھی لیا ہے۔ کئی مصنفین نے اپنی قصے میں لیلا کو سانولوی صورت والی بنا کر پیش کیا ہے۔ مشہور ہے کہ لیلا کالے یعنی سیاہ رنگت والی تھی، لیکن اگر لیلا کو عربی النسل بیان کیا جاتا ہے تو اس طرح لیلا کا کالا ہونا ایک خلافی واقع بات ہوگی۔ ناظرین گرامی، بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے اور ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ اس دوران انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ نظامی گنجوی کی قصے لیلا مجنون کے مطابق لیلا اور مجنون بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ ان میں باہمی الفت پیدا ہوئی۔ مجنون کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلا کی طرف رہتی، جس پر استاد سے اسے سزا ملتی، مگر استاد کی چڑی مجنون کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کو ہوتا۔ استاد نے یہ بات لیلا و مجنون کے گھر والوں کو بتائی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ ایک دن پھر مجنون کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ مجنون نے لیلا کا ہاتھ مانگا، مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ لیلا کا بھائی تبریز مجنون کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مجنون اس کو قتل کر دیتا ہے، جس پر مجنون کو سر عام محبت کا اظہار کرنے اور لیلا کے بھائی کو مارنے پر سنسار کرنے کی سزا سنائی گئی۔ عزیز دوستو، کچھ کہانیوں میں تبریز کے قتل کا قصہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا ہے، اور کچھ عرصہ بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ کر دی جاتی ہے، جس پر قیس پاگل سا ہو جاتا ہے۔ جامع ازہر شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری لکھتے ہیں کہ لیلا مجنون کی شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر طہا حسین نے خیال ظاہر کیا ہے۔ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے جو عرب کی نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ مجنون ایک مالدار نجدی قبیلی بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک گورا چٹا خوبصورت اور خوشگفتار نوجوان شاعر تھا۔ قیس نے لیلا کی اوپر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہے: وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کی وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہے کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں۔ قیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی
دور نکل گیا تھا کہ واپس ممکن نہ تھی۔ ناظرین گرامی، رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کے پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ الملوح اسے لے کر مکہ گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگی۔ اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملوح قیس کو واپس لے آئی۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنی قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کے اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسری لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ ناظرین گرامی، قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی، اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنی وجود کو بول گیا اور گوشے نشین ہو گیا، اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا، لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کو نظر ایک ہرنی پر پڑی، وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اجل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں ایسے ڈھونڈتے رہے، چوتھے دن انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا۔ روایت کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی، اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بری قصے کو ایک المیہ بنا دیا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے ذریعے ان کے اجتماع پر منتج ہوتی اور خوشیوں بری زندگی انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کی آگے تدبیر کا کہا بس چلتا ہے۔ ناظرین گرامی، انسانی عشق کا یہ قصہ عشق الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ امیر خسرو نے اس واقعہ کی 1299 عیسوی میں کتابی شکل لی، اور جامی نے 1484 عیسوی میں لیلا مجنون پر 3860 صفحوں کی کتاب لکھی۔ شیرازی جیسی بڑی فارسی شاعر نے اس قصے کو 1520 عیسوی میں لکھا۔ شاہ سے فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، کسی نے مجنون سے کہا تیری لیلا تو رنگ کی کالی ہے، مجنون نے جواب دیا تیری آنکھ دیکھنے والی نہیں۔ قرآن پاک کی سفید کاغذوں پر کالی سیاہی سے لکھا ہوا ہے، دل کے سودے میں کالی اور گوری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔